الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اول سے آخر تک کوئی واقعہ ترتیب بیان کرے، بلکہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں اقوام عالم کے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، اور ان واقعات کے ذریعے شرعی احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے موقع بموقع ان واقعات کے بعض حصے بعض جگہ پر اور بعض جگہ پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی اسی حکیمانہ اسلوب پر بیان کیا گیا۔ اس واقعے میں بہت ساری عبرت کا سامان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نام حابل اور قابل تھا۔ ان کی شریعت کے مطابق مشہور بات یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے ایک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ اور قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابل چاہتا تھا کہ وہ حابل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نظریں پیش کی۔ حابل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی اور قابل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی۔ حابل کی قربانی قبول ہونے پر قابل حسد کا شکار ہو گیا۔ حضرات، اس زمانے میں قربانیوں کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے اسے نامقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جب حابل نے قابل کے تیور بدلتے دیکھے اور غصے کے الفاظ سنے تو اس کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ایک اصولی بات پیش کی اور کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ کا دستور و قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ حابل نے کہا اگر تم متقی اور صحیح راستے پر ہوتے تو اللہ تمہارا یہ عمل قبول کرتا، اس میں میرا کیا قصور؟ حضرات، آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ اس کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا گیا کہ تاریخی واقعات اور کوئی حالات بیان کرتے وقت صحیح حقیقت حال بیان کریں، کوئی بات من گھڑت نہ ہو۔ تاریخی روایات کی نقل میں بڑی احتیاط لازمی اور ضروری ہے، جس میں نہ کوئی دھوکہ ہو، نہ جھوٹ ہو،
نہ کسی قسم کی تبدیلی اور زیادتی ہو۔ قرآن کریم میں صرف اسی جگہ نہیں، دوسرے مختلف موقعوں پر بھی اسی اصول پر قائم رہنے کی تاکید کی ہے۔ جب آدمی ان اصول کو توڑتا ہے تو دنیا میں مفاسد پھیل جاتے ہیں اور نفرت و عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یعنی ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ اللہ کے اس کلام میں حسد کرنے والے لوگوں کے حسد کا علاج کا ذکر ہے۔ کیا حاسد کو جب نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ کی نعمت حاصل ہے جو اس کو حاصل نہیں، تو اپنی محرومی کو اپنی عملی کوتاہی پر محمول کرے اور گناہوں کا سبب سمجھے، پھر اللہ سے رجوع ہو کر توبہ و استغفار کریں، نہ ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور حسد کریں، کیونکہ اللہ کے پاس مقبولیت کا مدار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آدمی جب حسد کرتا ہے تو نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اس پر گناہ ہوگا، اور حسد سے متاثر ہو کر آدمی کیسی شیطانی حرکت کرتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب حسب نسب کی بزرگی مطلق صورت میں کام نہیں آتی، مقبول صرف وہی ہوتا ہے جو حکم کا مطیع ہوتا ہے۔ حالانکہ حابیل و قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر ایک میں تقویٰ تھا، وہ کامیاب ہوا، دوسرے میں خدا کا خوف نہیں تھا، ناکام و نامراد ہوا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس آیت میں دیے گئے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن امور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔